اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آسمانی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا تھا، جس میں رات دن کا، چاند سورج کا، ستاروں کا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زمینی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ۔ اور آج ہماری ریویژن کلاس ہے، کل اور پرسوں نہیں ہو سکی تھی، انشاءاللہ کل سے ریگولر سبق ہمارا شروع ہوگا۔ وَمَا ذَرَأَكُمْ، اور جو ذَرَأَ لَكُمْ، اور جو پیدا کیا اس نے تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مختلفاً الوانہ، مختلف ہیں رنگ اس کے۔ اب رنگ یہاں پہ ایک براڈر سینس میں لیا جاتا ہے، براڈر سینس میں کہ اس کے رنگ مختلف ہیں، اس کی نسل مختلف ہے، اس کا پھل مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں۔ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، چھت ایک ہے، ہر چیز ایک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ پہ داخل ہوں آپ کو نظر آئے گا، کسی پھول کو دیکھیے، اس کی پنکھڑیاں دیکھیے، اس میں سے خوشبو سونگھیے، دوسری جگہ پہ دیکھیے دوسرا پودا لگا ہوا ہے، اس کا قد کچھ اور ہے، رنگ اس کا کچھ اور ہے، پھل اس کے کچھ اور ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم اس پار کے اس کونے سے شروع ہوں، وہاں تک چلے جائیں، تو وہاں تک جاتے جاتے بھی ہم اللہ کی نعمتوں کو جو ہے شمار نہیں کر سکتے کہ کتنی نعمتیں اس نے دی ہیں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ یَذَکَّرُونَ، ان لوگوں کی جو یاد رکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ دل میں بسائے رکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیدا کرنے والا کون ہے جو ان کو جو ہے وہ رزق دیتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے پیغام کو، جیسے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سارے مادی لوازمات کو جو ہے وہ پورا کر دیا، ہماری جسمانی ضروریات کو پورا کر دیا، تو اب ہمیں کوئی بے مقصد تو پیدا نہیں کیا گیا، ہمارا کچھ نہ کچھ تخلیق کا مقصد ہے۔ تو اگر ہم بھی وہی جانوروں کی طرح جو ہے وہ آئیں، کھائیں، پیئیں، مر جائیں، تو پھر فرق کیا ہوا؟ اشرف المخلوقات آپ کیوں بنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ ہمیں کیوں بنایا؟ یاد کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، ان چیزوں کو دیکھ کے غور کرنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ تو یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ، ان لوگوں کے لیے، یَذَکَّرُونَ، جو یاد رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اب زمین کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کی طرف جو ہے وہ، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہ ذات ہے، سَخَّرَ الْبَحْرَ، جس نے مسخر کر دیا۔ دیکھیں سمندر کو پانی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فطری قوانین کے تابع نہ ہوتا تو کیا اتنا بڑا پانی ایک کشتیاں جو ہے وہ اس کے اوپر سوار ہو سکتی؟ کیا کشتیاں اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا سینہ چیرتی ہوئی چل سکتی؟ سمندر کی اگر ہیبت دیکھی ہو، اگر آپ نے سمندر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوانین کے تحت اس کو پابند کر دیا ہے، اسی لیے وہ پانی جو ہے وہ کناروں سے باہر نہیں نکلتا۔ جو کشتیاں اس کے اوپر سفر کرتی ہیں ان کو اپنی گود میں لیے پھرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، شکار کے لیے، سامان کی ترسیل کے لیے، انسانوں کے آنے جانے کے لیے۔ یہ کس نے کیا اس کو مسخر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کس کے لیے کیا؟ اسی انسان کے لیے کیا۔ تو یہ اللہ کے اتنے بڑے احسانات ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہ ذات ہے، سَخَّرَ الْبَحْرَ، اس نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا سمندر کو، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، مِنْهُ، اس میں سے، لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ گوشت۔ دیکھیے پانی اس کا کیسا ہوتا ہے؟ کڑوا، اس میں سے جو گوشت نکلتا ہے، مچھلی نکلتی ہے، اس کا گوشت کتنا لذیذ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی رحمتیں ہیں، پانی آپ اس کی پی نہیں سکتے، گوشت اس کا جب کھاتے ہیں تو اس کی لذت کا جو ہے وہ اور کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهَا، اور تم اس میں سے نکالتے ہو، حِلْيَةً، زیور، تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس کو پہنتے ہو، اپنے پہننے کے لیے زیور نکالتے ہو، اس میں سے موتی نکلتے ہیں، گھونگے نکلتے ہیں، ہیرے، کیا کچھ نہیں اس میں سے نکلتا۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تو دیکھتا ہے کشتی کو، مُؤَخِرَ فِيهِ، چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے اس میں، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، مِنْ فَضْلِهِ، اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تشکرون، اس کا شکر ادا کر سکو۔ یہ کتنی نعمتیں ہیں اللہ نے گنوائی ہیں، کس کے لیے بنائی ہیں؟ انسان کے لیے بنائی ہیں، انسان کے سوچنے سمجھنے کے لیے بنائی ہیں، تاکہ تم ان چیزوں کو دیکھو، اللہ کا رزق لو، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک کو دیکھیے، پہلے آسمان کی بتائی گئی چیزیں، اس کے بعد زمین کے بارے میں فرمایا گیا، پھر سمندر کے اوپر جو ہے وہ بتایا گیا، اور اس کے بعد اب آگے ذکر ہو رہا ہے ان پہاڑوں کا۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ڈال دیے زمین میں پہاڑ۔
रवासिया बेसिकली पहाड़ों, वैसे तो जबल होता है पहाड़ का, जिबाल होता है उसकी जमा, लेकिन रवासिया उस पहाड़ी सिलसिले को कहता है जो सैकड़ों मील तक जो है वो चला हुआ होता है। उसमें कुछ छोटे होते हैं पहाड़, कुछ ऊंचे होते हैं, कुछ की जो है वो लंबाई, ऊंचाई लंबाई ज्यादा होती है, लेकिन ऐसे को सिलसिला कोहा को कहते हैं, उसको रवासिया। अनतमीदा हुक्म, ये कि ना वो हरकत करने लगे इसमें, इसको साथ लेके। वह अनहार, अब यहां तक अगर हम देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस वक्त ज़मीन को तख्लीक फरमाया उस वक्त ज़मीन हिलती थी, तो उस वक्त फरिश्तों ने कहा ये तो ज़मीन हिलती है, इसके ऊपर तो कोई ठहर ही नहीं सकेगा। तो जब सुबह उठ के फरिश्तों ने देखा तो वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें मेखों की मानद पहाड़ जो है वो गाड़ दिए थे, और फरिश्तों को ये भी नहीं पता था कि ये कैसे आ गए हैं। और एक और दूसरी रवायत में है कि ज़मीन ने, जब ज़मीन को पैदा किया गया, तख्लीक किया गया, तो ज़मीन ने कहा अल्लाह तबारक व तआला मेरे ऊपर जो है वो तो इंसान को जो है बसाएगा, इंसान जो है वो खबाइस में मुब्तला होगा, फसाद करेगा, और अल्लाह की उस नाफरमानी के जो इंसान ने करनी है, डर के ज़मीन कांपने लगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर पहाड़ रख दिए ताकि वो जम जाए। इसकी मिसाल आप एक ऐसे ले लें, एक कश्ती अगर पहाड़ समुद्र में चलती है तो वो मौजों की वजह से डोलती है, अगर आप उसमें कोई वजन रख देंगे तो वो फिर जो है वो ठीक हो जाती है। तो ऐसे इस ज़मीन को, और आज की साइंस भी यही कहती है कि ज़मीन फ़ज़ा में तैर रही है। अब उस तैरने की वजह से, और आज की साइंस ये भी कहती है कि ज़ल्ज़लों से बचाव का बास यही पहाड़ है, कि पहाड़ों से, ज़ल्ज़लों से बचने के लिए ये पहाड़ जो है वो काम आते हैं। कि हम और डाल दिए हमने इसमें पहाड़, ये कि वो ना हरकत करे इसको साथ लेके। व नहारा, और नहरें, व सुबलन, और रास्ते, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पा सको। अब देखिए, पहाड़ बिछा दी और फिर नहरें बिछा दी। जितने भी दुनिया में सबसे बड़े दरिया हैं उन सब का मंबा कहाँ से निकलता है? इन्हीं पहाड़ों से निकलता है। और इन पहाड़ों में जो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने साथ रास्ते बना दिए। अब रास्ते बनाना उन लोगों को पूछें जिन लोगों को जो है वो रास्तों का नहीं पता। किसी लकोदक सहरा में जो है वो देख लीजिए, सहरा में आपको जो है वो कोई, जब तक कोई निशानी ना हो, कोई रास्ता ना हो, अपना रास्ता नहीं पा सकते। तो अल्लाह ने रास्ते इसलिए लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पा सको। व अलामतें, और अलामतें, निशानियाँ, अबिन नज्म, और सितारे, हम यहतदून, वो उससे राह पाते हैं, हदायत पकड़ते हैं, रास्ता देखते हैं। कि अल्लाह तबारक व तआला को ये भी नहीं गवारा कि इंसान किसी जगह जाए और उसके बाद रास्ता भूल जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं पे आप निशानियां देखते हैं, कहीं दरख्त बड़ा होता है, कहीं कोई शहर होता है, कोई माइलस्टोन लगा होता है। कितनी निशानियां अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए। आज के दौर में तो फिर हमारे पास GPS सिस्टम आ गया, क्या कुछ आ गया। इससे पहले क्या था? सितारों से राहें ली जाती थी। आज भी जो है वो आपकी जो सुई है कुतुब शुमाली की, वो जो सुई है वो भी जो है वो क्या कहते हैं उसको, हाँ जी, नहीं नॉर्थ नहीं, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? कंपास। आज भी वो कंपास जो है उसी से जो है वो रहनुमाई लेती है। उसकी सुई हमेशा जो है वो कुतुब शुमाली की तरफ जो है वो जो सितारा होता है उसी की तरफ होती है, बाद में उसके साथ निशानात लगा दिए जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की हस्ती को ये भी गवारा नहीं था कि मेरा इंसान जो है वो राह में भटकता फिरे। उसने कितनी निशानियां दे दी, राह बना दिए, उसने जो है वो तुम्हारे लिए सितारें दे दी, अलामात बना दी। किस लिए? ताकि तुम राह पा सको। देखिए, ये सब कुछ वो उस ज़ात ने किया तुम्हारे मादी, तुम्हारी जिस्मानी ज़िंदगी की बका के लिए। अब जिसको जिस्मानी ज़िंदगी की बका के लिए इतना तुम्हारा ख्याल है, तो तुम्हारी इखलाकी, तुम्हारी रूहानी ज़िंदगी की परवाह वो क्यों ना करता? उसने तुम्हारी रूहानी ज़िंदगी की परवाह के लिए तुम्हारे लिए जो फिर नबी उतारे, किताबें उतारी, ताकि तुम रास्ता देख सको। देखिए, मादी पहलू से इंसान को अगर नुकसान पहुंच भी जाए, जितना भी बड़ा नुकसान हो, वो रूहानी ज़िंदगी के कम से कम नुकसान के मुकाबले में भी जो है वो जो है वो बहुत कम होता है। कि अगर रूहानी ज़िंदगी उसकी जो है वो डिस्टर्ब होती है, तो माली ज़िंदगी का तो क्या है, मादी ज़िंदगी तो कहीं भी कैसे भी ख़त्म हो जाए। और आगे जाके भी देखिए, रूह अल्लाह तबारक व तआला ने कब पैदा की थी? आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से पैदा की थी। और उसी वक्त जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने अहद लिया था और पूछा था, अहद अलस्तो, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा था हाँ। अब इंसान को जब जिस्म दिया, जिस्म में उसने रूह डाल दी, फिर वो रूह ले जाएगा, और उसके बाद फिर इसी रूह के साथ जो कुछ होगा होगा। अब हम कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है, हड्डियां चूरा चूरा हो जाएंगी, उसमें रूह कैसे जाएगी? अब इंसान का जिस्म तो कटा पटा होता है। आप देख लें हादसात में इंसान जो है वो किसी की टांग टूट गई, किसी का सर कुचला गया, किसी का पेट कुचला गया। असल तो चीज़ रूह है, जिसको जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म दिया। और यौम आखिरत भी अल्लाह तबारक व तआला इसी रूह को जो है वो अपना जिस्म, वही जिस्म बना के उसमें डाल देगा। तो ये सब कुछ इसीलिए किया। और फिर इसके बाद अहमन यखलुको, बस क्या वो जो पैदा करता है, कमन मानद उसकी हो सकता है जो ला यखलुक, जिसने कुछ भी पैदा नहीं किया। बड़ी मोटी सी मिसाल दे दी गई है। जो पैदा करने वाला है तुम्हारा,
کیا وہ برابر اس کا ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ ایک ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کر کے تمہیں ایک ایک چیز گنوا دی، تمہاری آسانی کے لیے، تمہارے راستے دیکھنے کے لیے ہر چیز گنوا دی تمہیں، کیا برابر اس کے ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ کیا یہ موٹی سی بات ہماری عقل میں نہیں آتی کہ ہم اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ پھر دوسروں کے پیچھے کیوں چل پڑتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم جو ہے وہ نصیحت نہیں پکڑتے؟ وہ دونوں برابر تو کسی طرح نہیں ہو سکتے، جس نے پیدا کیا اور جس نے کچھ نہیں پیدا نہیں کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گنو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم نہیں احاطہ کر سکتے۔ آپ میں نے جیسے عرض کیا کہ وہاں سے لے کے وہاں تک چلے جائیں، ہم گن نہیں سکتے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ اپنے جسم کے اعضاء کے اوپر جو ہے وہ نظر دوڑائیے، ایک ایک بال کے اوپر، اگر ہمارے جسم میں یہ صرف مسام نہ ہو جو پسینہ خارج کرتے ہیں تو آپ دیکھیے آپ کتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری یہ پلکیں نہ جھکیں تو پھر دیکھیے کہ آپ کس مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو غور ہی نہیں کرتے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہیں تو ہم تو گن بھی نہیں سکتے، تو پھر اس کا شکر ادا کرنا ہی بنتا ہے۔ ان اللہ لا تحصوها، نہیں تم گن سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لغفور الرحیم، یقیناً بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ وہ انسان جس کا بال بال اللہ کے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اب وہ کیسے اس کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ یہ اس کی رحمت ہی ہے جو شکر کرنے والی زبان دیتی ہے۔ وہ یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ وہ نعمت ہے، ہدایت ہے تو ہر چیز اس کے لیے نعمت ہے، ہدایت نہیں ہے تو کوئی بھی چیز اس کے لیے وہ نعمت نہیں ہے۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو مال نعمت نہیں ہے، مال اس کے لیے فساد کا سبب ہے، بگاڑ کا سبب ہے۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو جسم اس کے لیے جو ہے وہ بگاڑ کا سبب ہے، ہدایت نہیں ہے تو علم بھی اس کے لیے بگاڑ کا سبب ہے۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، ان کی جو جتنی نعمتیں ہیں ان کو تو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ ہمارا بال بال اس کے احسانوں تلے، جو احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں بے شک اللہ تو ہوں بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ واللہ، اور اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم اعلان کرتے ہو۔ اتنا کچھ لینے کے بعد بھی تم جو ہے اندر کھاتے جو ہے وہ جا کے کہتے ہو کہ ہم شیطانوں کے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ کھیل کھلواڑ کر رہے ہیں۔ وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین، اور وہ لوگ، یدعون من دون اللہ، جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، نہیں وہ پیدا کر سکتے کچھ بھی، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اب ایک موٹی سی مثال اور سمجھائی گئی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اب جو خود پیدا کیا گیا ہو وہ تو خود جو ہے وہ مجبور و مطیع ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ جو ہے محتاج رہتا ہے دوسروں کا۔ جو خود پیدا کیا گیا وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو جب بے ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں گیا اس وقت بھی محتاج تھا، غذا کا، خوراک کا، سانس کا۔ دنیا میں آیا تب بھی وہ محتاج تھا۔ آج اس سے جو ہے وہ اس کی ہڈیوں نے گودا پکڑا، اس کے جسم پہ چربی چڑھ گئی اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جھگڑا کرنے لگا۔ تو وہ کیسے جو ہے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اور جن کو تم پکارتے ہو اموات، اب دیکھیے یہاں پہ ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کلیئر ہو گئی، پیدا کیے گئے ہیں۔ یہاں تک تو جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس میں فرشتے بھی شامل ہیں کیونکہ وہ اللہ کی تخلیق ہیں، اس میں جو ہے وہ جتنے بھی ہیں اموات، مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں وہ۔ اب کس کی طرف اشارہ ہے؟ فرشتے ہیں، مردہ ہیں۔ کون مردے ہیں؟ وہ مردے ہیں، وہ نیک بزرگ مردے ہیں جن کی قبروں کو تم پوجتے ہو۔ یہ کہا گیا کہ اس وقت تو مشرکین مکہ میں جو تھے ہی نہیں، جتنے قبائل بستے تھے ان میں کتنے عیسائی تھے جو اللہ کے رسول مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے ان تین سے مل کے جو ہے وہ ثلاثہ کا کانسیپٹ ہے، تین سے مل کے اللہ بنا ہوا ہے۔ کتنے یہودی تھے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ لات و عزا کیا تھا؟ وہ بھی جو ہے وہ بتوں کو جو ہم مانتے تھے۔ تو یہ جتنے یہ یہاں کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، اور ان کو ما یشعرون، اور ان کو یشعرون، اور وہ نہیں جانتے، وہ نہیں شعور رکھتے، ایان یبعثون، وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب ڈائریکٹ اشارہ ہمیں لکھ کے دے دیا گیا کہ جن کو تم اللہ کے، یہ ود، سوا، یعوق، نصر جتنے تھے وہ اللہ کے نیک لوگ تھے۔ ایک نسل نے تو ان کی تصویریں اس لیے بنائی کہ یہ ان کو دیکھ کے ہم ان کے نیک اعمال یاد کریں گے اور ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری، تیسری، چوتھی نسل آئی، اس نے مجسمے بنا دیے تاکہ ان سے ہمیں جو ہے وہ تصویریں پھٹ نہ جائیں، ان تصویریں کٹ پھٹ نہ جائیں، محو نہ ہو جائیں ہمارے، تو انہوں نے مجسمے بنا دیے۔ اور پھر اس کے بعد نسلیں آئیں جنہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے ان کی پوجا کرنی شروع کر دی، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے۔ آج کے دور میں بھی اسی جو ہے وہ بت پرستی ہو رہی ہے۔
یہی بت پرستی کا نام ہے سب سے بڑا. کہا جا رہا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو جا کے درباروں پہ حال دیکھیے کیا حال ہوتا ہے. معاذ اللہ کے سامنے. اور پھر کس چیز کو ہم نے عبادت کا نام دے دیا ہے؟ ہم نے دمال کو عبادت کا نام دے دیا ہے, ہم نے قوالیوں کو عبادت کا نام دے دیا ہے. کیا ہمارے سامنے قرآن اور سیرت طیبہ ختم ہو گئی ہے جو ہم دوسری راہوں پہ چل پڑے ہیں؟ دیکھیے ہر وہ چیز ہمارے لیے اللہ کی رسی وہی ہے جو قرآن اور سننا ہے. جو چیز قرآن و سننا میں ثابت نہیں ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے. وہ ٹیڑے میڑے راستے ہیں, وہ جو ہمیں دوسرے راستوں میں جہنم میں گرانے کے راستے ہیں. راستہ صرف وہی ہے جو صراط مستقیم ہے, جو سیدھا راستہ ہے. جن کو تم پکارتے ہو وہ خود پیدا کیے, وہ انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. مردہ ہیں, وہ زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون, اور ان کو نہیں پتا اس بات کا, ایان یبعثون, وہ کب اٹھائے جائیں گے. تو وہ تمہاری پکار کیسے سنیں گے؟ الہکم الہ واحد, الہ تمہارا, معبود تمہارا الہ واحد, ایک ہی معبود ہے, بس بات ختم ہو گئی یہاں پہ. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ, پس وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر, قلوبہم منکرۃ, ان کے دل انکاری ہیں. دیکھیے ایمان کی 3 چیزیں ہیں, توحید, رسالت اور آخرت. ہم مانتے ہیں ہمیں پیدا اللہ نے کیا, ہم نام لینے کی حد تک نعرے بھی محمد کے لگاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. کیا ہمیں آخرت پہ یقین ہے کہ ہاں مجھے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور مجھ سے میرے کیے دھرے کا حساب لیا جائے گا؟ اگر مجھے یقین ہو تو پھر دنیا میں کوئی خرابی نہ ہو, دنیا میں کوئی فساد نہ ہو, میں کسی غلط راہ پہ چلوں ہی نہ, اس راہ کو چھوڑ دوں کہ جب مجھ سے کل پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی کیا کر کے آئے ہو, میں کیا شکل دکھاؤں گا وہاں پہ, اللہ کو کیا شکل دکھاؤں گا, کس رسول سے جو ہے وہ کس منہ سے اپنے رسول کی شفاعت کا متمنی ہوں گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب ہم بہانے بناتے ہیں, ہر چیز میں بہانے گڑھ کے کرتے کیا ہیں؟ صرف اس راہ کو جو ہے وہ ہم نے نیگیٹ کرنا ہوتا ہے, اس راہ کو ہم نے جو ہے وہ انکار کرنا ہوتا ہے. ہمارے دل مانتے ہی نہیں ہیں, ہمیں مانتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کل کو مرنا ہے, ہمارے جسم جو ہے وہ دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. قلوبہم, دل ان کے جو ہے وہ انکاری ہیں اس چیز کے. وہم مستکبرون, اور وہ تکبر میں پڑے ہوئے ہیں, وہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں. وہ غرور میں کیا پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کیا کہتا تھا اس وقت ابو جہل کہ اگر کل دعا ہوا بھی, کل کو اٹھنا بھی ہوا تو میرے پاس بہت مال ہے, میرے پاس اولاد ہے, میں اس سے اپنے آپ کو بچا لوں گا. اور پھر ہم یہی کہتے ہیں اچھا آج جو کرنا ہے کر لو, کل کی دیکھی جائے گی. دیکھی نہیں جائے گی. ہمارے سامنے چیزیں کھول کے رکھ دی گئی ہیں, قرآن ہمارے سامنے ہے, سننا ہمارے سامنے ہے. ہمیں کس حد تک ہمیں آخرت کا یقین ہونا چاہیے؟ میں بارہا وہ اگزامپل عرض کر چکا ہوں. اس حد تک جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, یہی حقیقت ہے کہ ہمیں کل کو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہمیں اپنے ہر کیے دھرے کا حساب دینا ہوگا. وہاں پہ ہم جھوٹ بولنا چاہیں گے بول نہیں سکیں گے, ہمارے اعضاء گواہی دیں گے ہر چیز کی. جو امانتیں اللہ نے ہمارے سپرد کی ہیں, ہمیں عطا کی ہیں, مال کی شکل میں, علم کی شکل میں, منصب کی شکل میں, پیسے کی شکل میں, ہر چیز کا حساب ہم سے ہوگا. پوچھا جائے گا کہ تمہیں علم دیا تھا تم نے کیا کیا, تمہیں جوانی دی تھی کہاں خرچ کی, تمہیں مال دیا تھا کہاں خرچ کیا تمہیں. لیکن ہم کیا اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو تیار ہی نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں فلانے مرنا فلانے مرنا, روز ہم جنازے پڑھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں بول جاتے ہیں ہم کہ ہمیں بھی مرنا ہے. یہی تکبر ہے, یہی تکبر ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کا انکاری ہیں. لا جرم, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان اللہ, بے شک اللہ, یعلم, وہ جانتا ہے, ما یسرون و ما یعلنون, جو تم چھپاتے ہو اور جو تم اعلانیہ ظاہر کرتے ہو, تمہارے دلوں میں کیا ہے اور تم اوپر کرتے ہو. انہ لا یحب المستکبرین, بے شک اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور کہا گیا ایک حدیث میں ہے, یہ کل پرسوں کسی نے ایک کلپ شیئر کیا تھا, کسی حدیث جو ہے وہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے, پہاڑوں جتنے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ اعمال ہوں گے وہ ساتھ لے کے آئیں گے, پہاڑوں جتنے اعمال لے کے آئیں گے, ان کے سارے اعمال اللہ ہوا میں اڑا کے رکھ دے گا. کیوں کہ جب وہ شخص تنہائیوں میں ہوتے تھے اس وقت جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہوتے تھے. اور آج کی سب سے بڑی برائی ہمارے ہاتھ میں جو ہے یہ موبائل کی شکل میں ہے. ہم جس وقت گھر پہ تنہائی میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ موبائل پہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. جتنا واہیات جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ وہاں پہ نظر آتی ہیں. مومن کی نشانی یہ نہیں ہے کہ جو واحد تو ہو وہ سارا مومن بنا ہوا ہو, نمازیں بھی پڑھتا ہو, زکاتیں بھی دیتا ہو, حج بھی کرتا ہو, تنہائی میں جائے تو گناہوں میں جو ہے وہ چلا جانا شروع کر دے. بے شک اللہ جو ہے وہ تکبر کرنے والوں کو, جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو, اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے, اور اللہ تکبر کرنے والوں کو, غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی زندگی میں جس وقت جو ہے وہ لوگوں کے اوپر قرآن پڑھنے پر پابندیاں تھیں,
انہوں نے قرآن پڑھنے پر، اعلانیہ عبادت پر پابندیاں لگا رکھی تھی، معاشی بائیکاٹ کیا ہوا تھا، معاشرتی بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ حج کا زمانہ آیا تو اسپیشلی جو ہے وہ راستوں میں جو ہے وہ لوگ بٹھائے گئے تاکہ آ کے پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تو جھوٹ بول دینا، کہنا کہ وہ مجنون ہے، کہنا کہ وہ پاگل ہے، کیا کچھ نہیں کہا گیا آپ کی ذات مبارکہ تک۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے، جب وہ آتے اور لوگ ان سے پوچھتے مشرکین مکہ سے کہ وہ سنا ہے یہاں پہ محمد نام کا صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نبی آیا ہے، وہ کیا کہتا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ جب وہ پوچھتے ان سے آ کے قالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں وہ تو بس کہانیاں گڑھ کے لایا ہے، وہ تو کہانیاں ہیں جو پہلے لوگوں کی ہیں۔ آج بھی ہم کہتے ہیں قرآن 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کے قوانین کا نفاذ 1400 سال کے پہلے کے لوگوں کے اوپر ہے، آج کے نہیں ہے۔ یہ رہتی دنیا تک راہ ہدایت ہے، یہ مشعل راہ ہے ہمارے لیے، یہ کہانیاں نہیں ہیں۔ دیکھیے کسی کو سمجھانا ہو تو دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا اس کو انذار کے ذریعے یا تبشیر کے ذریعے، یا اس کو ڈراوا دیا جاتا ہے یا اس کو لالچ دیا جاتا ہے۔ قرآن نے دونوں کام کر دیے ہمارے لیے۔ قرآن نے بتا دیا کہ جن لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی، فلاں فلاں جگہ پہ جاؤ، بستیاں ہیں تمہارے راستے میں، تباہ ہوئی ہوئی ہیں، دیکھ لو جا کے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہے۔ اور جن لوگوں کے اللہ کے اوپر انعام ہوئے، جو عشرہ مبشرہ ہوئے، ان کا نام آج بھی دیکھ لو رہتی دنیا تک جو ہے وہ زندہ ہے۔ آج بھی دیکھ لو بلال حبشی جو ایک غلام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو تپتے صحرا میں تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا، پتھر سینے پہ رکھ دیے جاتے، آج بھی نام کہاں ہے ان کا۔ تو جن کے اللہ کے انعام ہوئے، تبشیر بھی اللہ نے بتا دی، اللہ نے ڈرا بھی دیا، تو ہر چیز ہمارے سامنے۔ اگر یہ کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کے اوپر جو ہے وہ استہزاء کرتے ہیں، ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں جب ہم اس کو کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ 1400 سال پہلے کی کہانیاں ہیں، یہ کتاب آج کے لیے نہیں اتری۔ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ برقع لے لو تو کہتے ہیں یہ تو دقیانوسی لوگ ہیں۔ جب سود کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج کی معیشت جو ہے اس کے بغیر چل نہیں سکتی۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے زیادہ طاقتور تگڑی معیشتیں پیدا نہیں کی تھیں، طاقتور لوگ پیدا نہیں کیے تھے؟ آج تو ہمیں ان کی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی۔ کہاں گئی وہ عاد و سمود کی بستیاں؟ ہم سے کوئی زیادہ تھی جنہوں نے اس وقت جو ہے وہ کیا وہ انجینئر تھے جنہوں نے پہاڑوں میں گھر تراش لیے تھے؟ کیا تھے جنہوں نے ستونوں کے اوپر اپنے گھر بنا لیے تھے؟ کیا ان سے بڑی معیشتیں تھیں ہماری؟ کہاں ہیں؟ کبھی سنا کسی نے کہ وہ لوگ کیسے تھے، کس طرح بستے تھے؟ جاؤ نشانیاں پڑی ہوئی ہیں وہاں جا کے دیکھ لو۔ اور پھر کہا گیا لِيَحْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ، کہ جو کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ کچھ دین نہیں ہے، لِيَحْمَلُوا، اس کے نتیجے میں اٹھائیں گے وہ أَوْزَارَهُمْ، بوجھ ان کے، بوجھ اپنے، کاملۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے کا سارا بوجھ ان کے کندھوں پہ لاد دیا جائے گا، اس باتوں، ان گناہوں کا۔ جو اللہ، کون سے گناہوں کا؟ اللہ کے رسول کی تکذیب کا بوجھ جو ہے وہ ان کے اٹھا دیا جائے گا، شرک کا بوجھ ان کے کندھوں پہ اٹھا دیا جائے گا، اللہ کی نافرمانیوں کا بوجھ ان کے کندھوں پہ اٹھا دیا جائے گا۔ نہ صرف ان کا بلکہ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی جن کو گمراہ کیا انہوں نے بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ آج بھی سب سے بڑی، کسی کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں تو آگے سے وہ کہتا ہے چھوڑ دو دین، اس کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ اگر یہ ہوتا تو پھر نبی کس لیے آتا تھا؟ نبی نے آ کے پھر کس لیے آتا تھا؟ اگر ہر کسی کا انڈیویجول مسئلہ ہو جاتا، انفرادی مسئلہ ہو جاتا۔ دیکھیے یہ قرآن تو اترا ہی اسی لیے ہے، علمہ القرآن، کس لیے اتارا گیا ہے؟ علمہ البیان، اس علم کو بیان کرنے کے لیے اتارا گیا ہے، یہی تبلیغ ہے، اسی لیے رسول بھیجے گئے، اسی لیے کتابیں اتری کہ جاؤ جا کے سیدھا راستہ دکھا دو۔ اب اگر ہمارے سامنے کوئی بدی ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کو اپنے ہاتھ سے روکنا ہے، اپنے زور بازو سے روکنا ہے۔ اتنی طاقت نہیں ہے، اس کے بعد اپنی زبان سے جو ہے وہ اس کو منع کرنا ہے۔ اگر اتنا بھی ہمت نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے حق بات کہہ نہیں سکتے تو پھر دل میں برا جاننا ہے، اور سب سے کمزور ترین ایمان کی علامت ہے یہ۔ اس دن سارے بوجھ نہ صرف اپنے وہ اٹھائیں گے بلکہ ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو جو ہے وہ گمراہ کیا۔ اعلیٰ، خبردار، اعلان کر دیجئے، ساء ما یزرون، بہت ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے اس دن۔ قد مکر الذین من قبلہم، یہ ان کی مثالیں چھوڑ دیں، یہ مشرکین مکہ ہیں، یہ جو ایسا کچھ کر رہے ہیں۔ قد مکر الذین من قبل، ان سے پہلے بھی لوگ آئے تھے، انہوں نے بھی تدبیریں کی تھیں، انہوں نے بھی چالیں چلی تھیں، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی کتاب کو جو ہے وہ ماننے، کتابوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ قد مکر الذین من قبلہم فاطا اللہ بنیانہم، آیا اللہ ان کی عمارت پر پھر، من القواعد، ان کی بنیادوں سے، فخر علیہم السقف، اور گر پڑی چھت ان کی، من فوقہم، ان کے اوپر سے، وآتاہم، اور آیا ان کے اوپر عذاب، العذاب من حیث لا یشعرون، جس کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے پہاڑوں میں گھر کیوں تراشے تھے؟ اس لیے تراشے تھے زلزلوں سے محفوظ رہیں، طوفانوں سے محفوظ رہیں، اندھیریوں سے، بارشوں سے، سیلابوں سے محفوظ رہیں۔ اب ان کو کیا پتا تھا ایک کڑک آنی ہے اور سارے مار دیے جانے ہیں۔
کیا قوم لوط جانتی نہیں کہ بستی کی بستیاں اٹھا کے جو آسمان تک لے جا کے ان کو اس طرح پھینکا جائے گا کہ 400 میٹر اندر زمین میں جو ہے وہ دھنس جائیں گی؟ تھا، ہمیں پتا تھا کہ یہ ایک عذاب آئے گا جس کا نام کرونا ہوگا. ہم نے دیکھا تھا کبھی وہ کیڑا، وہ بیکٹیریا، وہ کیا ہے؟ کس کو نظر آتا ہے؟ ہمیں پتا تھا. تو ہمارے کرتوت جو ہیں، یہ جو عذاب آتے ہیں، یہ ہمارے کرتوتوں کے باعث آتے ہیں. اس لیے آتے ہیں کہ آج سے سب سے بڑی بات یہ کہ ہم منافق ہو گئے ہیں. جو جتنا بڑا منافق ہوتا ہے اس کو ہم اتنا بڑا ڈپلومیٹ کہتے ہیں. جس سے کیا ہے منافق کی نشانیاں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے، امانت دی جائے تو امانت میں جو ہے وہ خیانت کر دے. کون سا ایسا کام ہے جو آج ہم نہیں کرتے؟ جھوٹ تو ہم اس طرح بولتے ہیں جس کا حساب نہیں ہے، بغیر کسی نان سٹاپ جو ہے بولتے چلے جا رہے ہیں. اور جھوٹ بھی وہ بولتے ہیں جو گناہ بے لذت ہوتا ہے، جس میں کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم چلے جا رہے ہیں. ہماری عادت بن گئی ہے، فون پہ کہاں پہ ہو اور چاہے اگلی گلی میں ہوں، کہہ دینا مال پہ ہوں تاکہ مجھے اس سے ملنا نہ پڑے، جھوٹ نہ بولنا پڑے. گھر کے اندر بیٹھ کے کہتے ہیں بچے کو کہہ دو ابا نہیں ہے گھر کے اوپر. کتنے جھوٹ ہماری دنیا میں شامل ہو گیا ہے. کون سا ایسا وعدہ ہے جو ہم پورا کرتے ہیں؟ کون سی امانت؟ امانت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو میرے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیے گئے میں نے صرف اسی امانت کا خیال رکھنا ہے. نہیں، میرا علم امانت ہے اللہ کی طرف سے، میرا جسم امانت ہے اللہ کی طرف سے، میرا منصب امانت ہے اللہ کی طرف سے. یہ سب کچھ ہمیں دیا گیا ہے. لیکن جب اس سے پہلے بھی آئی تھیں، یہ تم کوئی انوکھی قوم نہیں ہو، یہ ہوتا رہا ہے. اور پھر اللہ نے جب ان کی بنیادیں کھینچی ہیں ان کی عمارت کی، تو پھر دھڑام سے چھت ان کے اوپر آ گری ہے، اور ان کو نہیں پتا چلا کہ ان کے اوپر عذاب کیسے آیا ہے. یہ تو تھی دنیا کے اوپر جو ان کے عذاب آتے ہیں. روز ہمارے اوپر کبھی بیماری کا، کبھی سیلاب کا، کبھی جو ہے وہ کڑک کا، کتنا نہیں آتے. کیا ہم ان سے سبق سیکھتے ہیں؟ ہم ان کو دنیاوی قوانین کے تابع کہہ کے کہ ٹھیک ہے مونسون ہے، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، اس کی نظر کر دیتے ہیں. دیکھیے ایک ایک قطرے کے ساتھ فرشتہ اترتا ہے یہاں پہ، اور وہ حساب رکھتا ہے اس ایک قطرے سے اس زمین میں کتنی رویدگی آئی ہے، کتنے اس میں سے بیج جو ہے وہ نشونما ان کی ہوئی ہے، کتنے درخت لگے ہیں، کیا پھل آیا ہے. ہر چیز اللہ کی طرف سے. بارشیں جو آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ جہاں چاہتا ہے وہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق برساتا ہے. سما، یہ تو ہوگی دنیا کی باتیں. سما یوم القیامت، پھر آخری دن یخزیہم، وہ ذلیل کرے گا ان کو، وہ رسوا کرے گا ان کو. اس دن وہ ان سے پوچھے گا، وَيَقُولُ، اور وہ کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، کتنے نے وہ شریک، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن سے تم میرے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے، جن کو میرے مد مقابل میرے برابر کھڑا کر دیا کرتے تھے. یہ اللہ کی کتنی بڑی حلم کی صفت ہے کہ اللہ کی دھرتی کے اوپر اس کی پیدا کی ہی مخلوق اس کی انکاری ہو جاتی ہے، اس کے برابر بھی کھڑا ہو جاتی ہے، انکاری ہو جاتی ہے، وہ تب بھی ان کو رزق دیتا جاتا ہے. اس کے ساتھ لوگوں کو اور شریک کر لیتی ہے، وہ تب بھی ان کو رزق دیتا رہتا ہے. اس کی دھرتی پہ نافرمانیاں کرتی ہے، پھر بھی وہ ان کو رزق دیتا رہتا ہے. اس دن وہ ان سے پوچھے گا، ہاں اب بتاؤ کدھر ہیں تمہارے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے. کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا جائے گا. ہاں کیا تو نے کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہ مجھے تو آپ نے اٹھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیم ہیں، آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا. اسی طرح جتنے لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکارے جاتے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، اس دن سامنے لا کے کھڑا ہو دیا جائے گا. وہ تو ان سے بیزار ہو جائیں گے، پہچاننے سے انکار کر دیں گے. حتیٰ کہ جس شیطان کے پیچھے لگ کے ہم سب کچھ کرتے ہیں، شیطان بھی اس دن کہے گا میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ میں نے تو تمہیں ایک خواب دکھایا اور تم اس خواب کے پیچھے چل پڑے. میں نے تو کوئی دلیل نہیں دی تھی، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. دوسری طرف اللہ کے رسولوں کے پاس دلیلیں بھی تھیں، اللہ کے رسولوں کے پاس ثبوت کے طور پہ کتابیں بھی تھیں، سند بھی تھی، گارنٹیاں بھی تھیں. اس کو چھوڑ کے میں تو تمہیں ایک خواب دکھایا تھا جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، تم نے وہ چھوڑا. اب میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو. اپنی اپنی بھگتو. اس وقت یہی ہوگا. اس دن پوچھا جائے گا وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اور کہیں گے کہاں ہیں وہ شریک میرے جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے. قَالَ الَّذِينَ، پھر کہیں گے وہ لوگ. کون لوگ؟ جن کو علم دیا گیا تھا، انبیاء کرام. اس وقت وہ صالحین اللہ کے. قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور وہ کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا. إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ، آج کا دن بڑا رسوائی کا دن ہے ان کے لیے. وَسُوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور عذاب ہے، برائی ہے کافروں کے لیے کہ آج کے دن یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا تھا. اس دن ہم اس دن کو مانتے نہیں تھے. اس دن کہتے تھے جیڑی ہوگی دیکھی جائے گی. آج وہ دیکھیں گے سامنے. آج کا دن تو بڑی ذلت اور رسوائی کا ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ آخرت اور ہے بھی عذاب. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے جب ضبط کرتے ہیں. کون سے لوگ؟ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جس کی تفصیل یہ پیچھے دی گئی ہے. جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اس وقت احساس ہوتا ہو غلطی ہو گئی،
نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، اس وقت وہ یہی کہیں گے۔ اس وقت تو فرعون نے بھی آگے کہا تھا نہیں میں ایمان لاتا ہوں رب پر، رب موسیٰ اور ہارون کے اوپر، کیا بخشا گیا تھا وہ؟ نہیں۔ دیکھیے اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ میرے دنیا میں کرتوت کیا تھے۔ اگر تو اچھا لباس لینے والے، نورانی شکلوں والے جو ہے وہ لینے آئیں گے تو راستے سیدھے ہیں، منزل آسان ہے۔ اگر وہ ٹانٹ لے کے اور مارنے پیٹنے والے جلاز نماز صرف جو ہے وہ لینے آئیں گے تو پھر سمجھ لیجئے وہیں پہ بات ختم ہو گئی ہے۔ جس وقت وہ لینے آتے ہیں ان لوگوں کو جن کو پھر وہ کہیں گے فَلْقُ السَّلَامَ، پھر وہ سلامتی ڈالیں گے، پھر مکر جائیں گے، جھوٹ بولیں گے، کیا کہیں گے؟ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، اس نے کوئی برائی نہیں کی تھی۔ اب وہاں پہ کیسے جھوٹ سے گزارا ہو سکتا ہے؟ وہاں تو آزاد گواہی دیں گے۔ وہ پاؤں جن کی طرف چل کے حرام راہوں پہ جاتے تھے ان پاؤں گواہی دیں گے۔ وہ زبان جس سے حرام کلمات نکلتے تھے وہ گواہی دیں گی۔ وہ ہاتھ جن سے حرام کماتے تھے وہ گواہی، کون سی چیز ہے وہ جو گواہی نہیں دیں گی؟ دنیا میں تم نے جو ہے وہ جھوٹ بول کے مسلمانوں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوا لیا، آخرت میں تم ایسے نہیں کر سکتے۔ اس وقت وہ سلامتی کا، اس وقت صلح کا پیغام ڈالیں گے، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ہم تو یہ برائی والے عمل نہیں کرتے تھے، ہم نے تو یہ نہیں کیا تھا۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ اللہ کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، ذرا سی بلائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، کسی کو مسکرا کے دیکھا ہوگا وہ بھی لکھا ہوا ہوگا، کسی کو دیکھ کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑ جائیں گی وہ بھی لکھا ہوا ہوگا وہاں پہ۔ تو یہاں پہ تو اللہ تو ہر چیز سے غافل ہے۔ اب پھر اس کے نتیجے میں سزا کیا ہوگی؟ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، داخل ہو جو جہنم کے دروازوں سے، رو ہمیشہ ہمیشہ وہاں۔ دیکھیے کوئی اس میں کچھ چیز ڈاؤٹ والی ہے، کچھ چیز ایسی ہے جس کے اوپر ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتیں گنانے کے بعد ہر چیز لکھ کے ہمیں بتا دی، مثالیں دے دیں کہ جاؤ جا کے ان کو دیکھ لو۔ وہ بستیاں پڑی ہیں جن بستیوں میں جو ہے وہ لوگ جنہوں نے انکاری تھے وہ تھے، اور جو اللہ کے پیارے ہیں ان کا حال جو ہے وہ کہاں میں ہیں؟ فَلَا بِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بس بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان غرور کرنے والوں کا۔ غرور کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حق کو ٹھکرانا تکبر ہے، کسی دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ بس یہی دو چیزیں۔ کسی نے اپنا تکبر مارنا ہو تو اپنے سے نیچے والے کو سلام کر کے دیکھ لے، اس کا تکبر، اس کی انا جو ہے وہ مر جائے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ دیکھیے گا لوگوں میں کتنی محبت جو ہے وہ جنم دیتی ہے کہ اپنے سے چھوٹے والے کو، بڑے کو سلام کرنا مجبوری ہے، ہم نے کام کروانا ہے اس سے، برابر والے کو بھی ریکویسٹ کی جاتی ہے، اس سے کیجئے جس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چلتے چلتے ہر کسی کو سلام کرتے چلے جائیے، اللہ کے نبی کی سنت کو عام کیجئے۔ بس بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان غرور کرنے والوں کے لیے۔ یہ کفار کا تذکرہ ہوا۔ اگلی آیت کریمہ میں قرآن، چونکہ قرآن الفرقان ہے، فرق کرنے والی کتاب ہے، جہاں جہنمیوں کی بات ہوتی ہے وہاں جنتیوں کی بات بھی ضرور ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل کی آیت کریمہ میں ہم متقی لوگوں کا تذکرہ پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں مسلمان، ان سب کے لیے مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے دعا کیجیے۔ تو میرے دوست جن کے بارے میں اکثر دعا کے لیے آپ سے درخواست کیا کرتا تھا وہ اللہ کو پیارے ہو گیا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ الی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الی الایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی منزلیں آسان فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرما دے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ اور بھی جتنے دنیا سے مسلمان چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اوپر اپنا رحم و شفقت نازل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔